السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کی اس واقعے میں ہم سنیں گے اللہ کے نبی سروری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک غریب صحابی کا واقعہ، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، حال چال پوچھ رہے تھے۔ اتنے میں جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ آقا کل یہ ظہر تک زندہ رہے گا، اس کے بعد اس کی موت ہو جائے گی۔ میرے آقا نے اس صحابی سے پوچھا تھا، کیا تمہاری خواہش ہے، اپنی زندگی کی کوئی آرزو ہے؟ تو اس صحابی نے کہا تھا، حضور میں میٹھا کھانا چاہتا ہوں۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو جوان تھے اور بہت غریب تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پوچھ لیا، اے میرے غلام، کیسے دن بیت رہے ہیں؟ عرض کی، آقا برادری میں امیر لوگ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مگر میں بہت غریب ہوں آقا، اور اس غریبی کی وجہ سے میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، غریبوں کی جہاں میں بھی وقت رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ آقا میں بڑا غریب ہوں، غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ محبت بھری گفتگو ہو رہی تھی حضور کے ساتھ، اچانک جبریل امین آ گئے اور آ کے عرض کی، اللہ کے حبیب، یہ جس جوان سے محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں، یہ کل ظہر تک زندہ ہے، بس کل ظہر تک اس کی زندگی ہے، کل ظہر تک اس کو مر جانا ہے میرے آقا، موت اس کی مقدر بن چکی ہے۔ جبریل امین یہ خبر دے کر چلے گئے۔ وہ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہے، انہوں نے خبر دی ہے، اس کی زندگی کل ظہر تک ہے۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قربان جائیں حضور کی محبت پر اور آقا کی رحمتوں پر۔ میرے آقا نے اس جوان سے پوچھ لیا، بتایا نہیں اسے کہ کل تمہاری موت ہو جائے گی؟ سرکار نے فرمایا، وہ جوان، تیری زندگی کی کوئی بہت بڑی حسرت ہو، مجھے بتاؤ تاکہ پوری کر دی جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عرض کیا، اللہ کے حبیب، غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ ہزاروں حسرتیں ایسی ہے کہ ہر حسرت پر دم نکلے آقا۔ جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی دیکھی ہے۔ اتنا غریب رہا ہوں میرے آقا کہ میں زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھا سکا۔ میرے آقا آپ نے پوچھ لیا تو اب عرض کرتا ہوں، دو حسرتیں جو زندگی بھر پریشان کرتی رہی ہے، لیکن غریبی نے ایسی پنجے گاڑے تھے کہ وہ حسرتیں کبھی پوری نہیں ہو سکی۔ امام الانبیاء نے فرمایا، کیا؟ عرض کیا، آقا ایک تو زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھا سکا، میٹھا کھانا چاہتا ہوں، اور دوسری حسرت یہ تھی، آقا جوان بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، کوئی شریک زندگی مل جاتی، کوئی زندگی کا ساتھی مل جاتا، کوئی ایسی بیوی ملتی کہ ہماری راتیں مصلی پر بیت جاتی۔ آقا مل کر آپ پر درود پڑھتے، مل کے رب کو مناتے، کوئی ایسی بیوی ملتی، لیکن غریبی نے میری دہلیز پر ایسا ڈیرا جمایا ہوا ہے آقا، نہ کوئی رشتہ دیتا ہے اور نہ کبھی میٹھا کھا سکا۔ قربان جائیں حضور کی رحمت پر۔ امام الانبیاء نے فرمایا، بلال، عثمان غنی کو بلاؤ، صدیق اکبر کو بلاؤ، حضرت مولا علی کو بلاؤ۔ سب کو بلایا حضور نے، اور اس جوان سے فرمایا کہ تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ اس نے عرض کیا، آقا میرے چچا کی ایک جوان بیٹی ہے، نیک بھی ہے، شریف بھی ہے، مگر غریبی کی وجہ سے توجہ نہیں کرتے۔ امام الانبیاء نے اس کے چچا کو بلایا، فرمایا، تیاری کر اور اپنی بیٹی جا کر دلہن بنا، اسی وقت میں نے تیری بیٹی اسے دے دی ہے، ابھی نکاح ہونا ہے اور ابھی رخصتی ہونی ہے۔ عثمان غنی کو فرمایا، علی المرتضیٰ کو فرمایا، جاؤ اور ان دونوں کے لیے کپڑے لاؤ۔
کسی صحابی سے فرمایا برتنوں کا انتظام کرو، کسی کو فرمایا چارپائی لاؤ، کسی کے ذمے سرکار نے چادریں لگا دی۔ حضور نے سارا جہیز اکٹھا کر لیا۔ حضور نے عثمان غنی سے فرمایا اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ یہ کبھی نہ بنایا ہوگا، قربان جائیں کل اس نے چلے جانا ہے، آج دونوں حسرتیں اس کی پوری کر دی۔ اتنا بھلا تو ماں بھی نہیں چاہتی جتنا حضور چاہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ان دونوں کا نکاح حضور نے پڑھا دیا۔ پڑھانے کے بعد ایک صحابی سے فرمایا تیرا گھر خالی ہے تو اسے دیتا ہے؟ عرض کیا آقا قربان ہے۔ فرمایا اس گھر میں اس کی بارات لے کے جاؤ، دلہن بھی پہنچاؤ، حلوہ بھی پہنچاؤ، سامان بھی پہنچاؤ۔ سب کچھ پہنچ گیا۔ جب دوسرا دن آیا، رات گزری، تو امام الانبیاء نے ایک صحابی سے فرمایا تم ظہر کے وقت اس گھر کے پاس چلے جانا، وہ جس دلہے کی کل شادی کی ہے اس کے گھر کے پاس چلے جانا، اور تم عصر تک گھر کے گرد چکر لگانا، اس گلی سے گزرتے رہنا اور سننا کہ اندر سے رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور جو ہی رونے کی آواز آئے مجھے آ کر بتانا۔ وہ صحابی عصر تک باہر ہے، گلی میں جب جائے گھر کے اندر سے ہنسی کی آواز تو آئے، خوشی کی آواز تو آئے، مگر رونے کی آواز نہ آئے۔ عصر کا وقت ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا وہاں تو کوئی رونا نہیں ہے، اندر سے تو ہنسی کی آواز آ رہی ہے۔ امام الانبیاء نے جب یہ سنا میرے آقا سجدے میں گئے، عرض کیا مولا یہ کیا راز ہے؟ جبریل فرشتوں کا سردار ہے، اس نے خبر دی تھی کہ کل اس جوان نے فوت ہو جانا ہے، اور ابھی تک وہاں رونے کی آواز نہیں آئی ہے، اندر خوشیاں اور ہنسی ہے، مولا کیا راز ہے؟ اللہ رب العزت نے آواز دی میرے حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم جو جبریل نے بتایا کا سچ بتایا تھا، تقدیر یہی تھی آج اس جوان نے مر جانا ہے، ظہر کے وقت فوت ہو جانا ہے، لیکن میرے حبیب جب آپ نے اس کی شادی کر کے سامان بھیجا تھا، حلوہ بھی بھیجا تھا، تو عشاء کے وقت جب دلہا اور دلہن نے دسترخوان لگایا کھانے کے لیے، میرے حبیب ادھر وہ لقمہ لینے والے تھے، ادھر دروازے پر کسی بھوکے نے آواز دی۔ اس نے آواز دی تھی میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ آپ کے اس صحابی نے اپنے دلہن سے کہا میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے تیری جیسی نیک بیوی مل گئی ہے، یہی کافی ہے کہ تیرا نکاح حضور نے میرے ساتھ کرا دیا ہے، اگر تو اجازت دے تو یہ سارا اٹھا کر فقیر کو نہ دے دیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے میرے حبیب جو میٹھا اس نے کبھی نہیں کھایا تھا آج ملا، وہ بھی اس نے میرے نام پر قربان کر دیا، وہ بھی اس نے میرے نام پر دے دیا۔ تو جب روٹی اور حلوہ پہنچا فقیر کی جھولی میں، فقیر نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی مولا ان کی خوشیاں سلامت رکھنا، اس جوڑی کو خوشیاں دے دینا۔ اے میرے حبیب تقدیر وہی تھی کہ اس نے مر جانا ہے، لیکن جب غریب کے ہاتھ اٹھے ہیں میں نے تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی ہے۔